अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे हज का सीज़न आपके इल्म में शुरू हो रहा है और फ़्लाइटें भी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस जो हज करने वाले हैं उनके लिए कुछ मसाइल पैदा हो गए। प्राइवेट तौर पर जो लोग हज करना चाहते हैं उनके पैसे भी जमा हो गए और उन्होंने अपनी तैयारी भी बांध ली है, उनके बायोमेट्रिक भी हो गए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद वो हज की सआदत हासिल ना कर सकें। अब ये जो 67,000 प्राइवेट जिन लोगों ने हज करना है, इनकी तादाद 67,000 है और ये आज़मीन हज जो हैं वो उनका खदशा है कि वो हज पे ना जा सके। इसमें कौन कसूरवार है? ये एक इजलास सेनेट की कायमा कमेटी का हुआ तो उसमें कुछ बातें जो हैं वो सामने आई हैं, वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे ताकि हमारे सुनने वाले और जो लोग हज पे जा रहे हैं, प्राइवेट जिन्होंने हज का इंतज़ाम किया हुआ है, उनमें एक इज़्तिराब पाया जाता है और आम लोगों को नहीं पता कि सूरत हाल क्या है और किस वजह से वो हज पे अगर ऐसा हुआ और वो हज पे ना जा सके तो इसकी वजूहात क्या है। ये कुछ बातें हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि असल में सूरत हाल क्या है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मजहबी अमूर का जो है वो इजलास हुआ जिसमें निजी हज टूर ऑपरेटर के सदर जो है वो सनाउल्लाह, उन्होंने कमेटी को सूरत हाल से आगाह किया, ब्रीफिंग दी है कि इसकी वजूहात क्या है। उन्होंने बताया जो निजी हज टूर ऑपरेटर हैं सदर उनके सनाउल्लाह, उन्होंने कमेटी को बताया कि ये सीज़न 2025 के लिए पहला मसला तो ये आया कि कबीना में हज पॉलिसी की मंजूरी में 2.5 माह लगाए, मतलब वो बर वक्त उसकी मंजूरी नहीं दे सके, जिसकी वजह से ये मसला जो है वो पैदा हुआ। जबकि निजी हज ऑपरेटर को सरकारी स्कीम के साथ ही दरख्वास्तें लेने की इजाज़त भी ना दी गई, मतलब जो सरकारी तौर पे जिनके नाम आते हैं और वो हज के लिए जिनकी दरख्वास्तें मंजूर होती है, जो निजी जिन्होंने निजी तौर पर हज करना था, प्राइवेट जिसे कहते हैं हज करना, वो उनको उनकी बरवक्त दरख्वास्तें लेने का इंतज़ाम जो है वो नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये मसला पैदा हुआ। उन्होंने मज़ीद बताया कि 67,000 आज़मीन हज जो हैं उनकी 680 मिलियन रुपए जो कि पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 95 अरब रुपए बनते हैं, वो जमा हो चुके हैं और वो रकम सऊदी अरब भी मुंतकिल हो गई है। लेकिन इसमें भी एक नुक्ता जो है वो उन्होंने उठाया और वो ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि हमें ये नहीं था बताया गया कि वो कौन से अकाउंट में ये पैसे जो हैं वो भेजने हैं। अब 95 अरब रुपया जमा कराने वाले भी हो सकता है कि हज पे ना जाएं। इस मौके पर एक सेनेटर हैं राना महमूद, उन्होंने कहा कि इन मशकूक जो मामलात हैं इनकी वजह से पहले एक दौर में मजहबी अमूर के जो वज़ीर थे और सेक्रेटरी वो जेल की हवा खा चुके हैं,
تو اس پر سینٹ کے رکن مولانا عطاء اللہ جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ پھر آپ مہربانی کریں ہمیں جیل جانے سے بچائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے سب جیل میں بیٹھے ہوں اس دور میں یا اگلی کسی حکومت میں۔ یہ مطلب یہ میں اپنی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ان کے خیال انہوں نے ظاہر کیا کہ آئندہ اگر کوئی حکومت ایسی آئی تو انہوں نے یہ کیس کھولا تو پھر ہم سب کو جیل میں نہ جانا پڑے۔ اجلاس میں ڈپٹی سیکرٹری حج کا کہنا تھا کہ سعودی پالیسی کے مطابق ٹور آپریٹر کو بڑے کلسٹر بنانے کا کہا تھا، جس میں تاخیر ہوئی۔ ٹور آپریٹر نے 450 ملین میں سے 149 ملین ریال سعودی عرب منتقل کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حکومتی پالیسی تھی کہ 30 لاکھ روپے سے اوپر حج کرنے والے کا ڈیٹا اداروں کو شیئر ہوگا۔ حوالہ ہنڈی، حوصلہ شکنی اور بلیک منی پکڑنے کے لیے ایسی پابندی لگائی گئی۔ ڈپٹی سیکرٹری حج نے مزید یہ بھی بتایا کہ نجی ٹور کمپنیوں نے 902 کمپنیوں کو ہی کوٹا جاری کرنے میں 1 ماہ حد کیے رکھی۔ سعودی عرب رقم منتقلی میں بھی مشکلات ہوئی۔ اگر ٹور آپریٹر بر وقت رقم بھیجتے رہتے تو مسئلہ پیدا نہ ہوتا۔ صدر نجی ٹور آپریٹر ثناء اللہ نے بتایا کہ ہمارے 55 ملین ریال ALM اکاؤنٹ میں گئے۔ وزارت نے کیوں نہیں بتایا کہ اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے ہیں؟ اب مجھے اچانک 400 ملین ریال جمع کرانے کا کہا جا رہا ہے، تو یہ کس طرح سب کچھ ممکن ہوگا؟ اسی موقع پر سینیٹر اون عباس نے کہا کہ یہ وزیر اعظم سے اوپر کا مسئلہ ہے اور اس کے لیے کمیٹی کو چاہیے کہ وہ وزیر اعظم کو خط لکھے اور وزیر اعظم جو سعودی فرما روا ہے ان سے بات کریں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ 67,000 عازمین حج اگر نہ گئے تو ایک بہت بے چینی کی صورتحال ہوگی۔ لوگوں نے اپنی تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں، تو اس ساری صورتحال میں حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھے۔ اب وزیر اعظم اگر اس پہ خاموش رہیں گے یا یہ قائمہ کمیٹی ہمیں بریفنگ دینے والے جو ہیں وہ دے کے چلے جائیں گے اور قائمہ کمیٹی بھی خاموش بیٹھی رہے گی، تو اس سے ایک ایسا نقصان ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سعودی عرب ایسا نہ کرے کہ وہ ہمارا کوٹا ہی منسوخ کر دے۔ یہ جو بے یقینی کی صورتحال ہے اس کو جلد ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں جو گفتگو ہوئی ہے ان تمام ارکان کو وزیر اعظم اپنے پاس بلائیں اور اپنے جو اپنے تعلقات ہیں یا ملکی لیول پہ وہ فوری طور پر ان کو، اگر یہ ایک ملک کی معیشت سے بھی وابستہ یہ چیز ہے، اور اگر ان کو فوری طور پہ سعودی عرب خود بھی جا کے وزیر اعظم کو بات کرنی پڑے تو وہ انہیں یہ مسئلہ حل کروانا چاہیے۔ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، اس میں ملک میں اضطراب پیدا ہوگا، حکومت کی جو کارکردگی ہے اس پہ سوال اٹھیں گے، کرپشن کی باتیں سامنے آئیں گی، اور پھر اگر ان لوگوں کو ان کی فیس واپس بھی کر دی گئی تو ایک آدمی جس نے یہ پورا اپنا ذہن بنایا ہوتا ہے اور وہ سب کو بتا بھی چکا ہوتا ہے، اور اگر اسے آخر میں بتا دیا گیا کہ جی ہم آپ کے پیسے 2 ماہ بعد، 3 ماہ بعد یا حج کے بعد واپس کریں گے، کیونکہ پیسے تو سعودی عرب منتقل ہو چکے ہیں اور یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، 95 ارب روپیہ سعودی عرب منتقل ہو چکا ہے، وہ وہاں سے کب واپس آئے گا؟ اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ
ہوئی ہماری غلطی اسے سمجھتے ہوئے اس میں بھی رکاوٹ آ جائے اور فوری طور پر ہمیں پیسے واپس نہ ملیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں یا وزیر اعظم کسی کی ڈیوٹی لگائیں یا وزیر اعظم خود جائیں، اور اس سے اوپر اگر اداروں کو بھی اس بارے میں اپنی مداخلت کرنی پڑے تو وہ خود وہاں سعودی عرب کے اعلیٰ حکام سے بات کریں۔ وزیر اعظم کے آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ کئی بار وزیر اعظم میرا خیال ہے جب سے وہ آئے ہیں ابھی تک کوئی 8 سے 10 بار وہ سعودی عرب جا چکے ہیں ملکی مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ امید ہے کہ حکومت اس بارے میں کوئی ٹھوس لائحہ عمل اس کا مظاہرہ کرے گی اور کوئی ایسی پالیسی سامنے لائیں گے کہ یہ جو لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر جانے کے لیے، جنہوں نے اپنی امیدیں باندھ رکھی ہیں اور وہ بےتاب ہیں، ان کی امیدوں کو پورا کرنے میں حکومت اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرے گی۔ اور یہ اب پوری قوم کو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ یہ جو 67,000 عازمین حج ہیں یہ سعودی عرب ضرور پہنچے، کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ملکی وقار بھی داؤ پہ لگا ہے۔ ہمارے اداروں کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان اٹھے گا، حکومت کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان اٹھے گا کہ انہوں نے کابینہ نے اس کی منظوری 2.5 ماہ کیوں لگا دی، اور جس اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے تھے اس میں کیوں نہیں بھیجے، یہ کس نے بتانا تھا۔ یہ وہ 1-2 سوالات ہیں، اگر اس کے ذمہ داروں کو بھی ساتھ سامنے لایا جائے اور ان کو سزا دی جائے، لیکن یہ سزا والا معاملہ تو بعد میں ہوتا رہے گا، لیکن سب سے پہلے عازمین حج کا وہاں سعودی عرب پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ خدا حافظ۔